بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم بچپن سے منو شلبا کی کہانیاں سنتے آئے ہیں، مگر شاید کبھی اس انداز میں نہیں سنی ہوگی۔ یہ کہانی صرف کھانے کی نہیں ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے داستان میں لے کر جاؤں گا جو نہ صرف بنی اسرائیل کی ہے بلکہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک بڑا سبق رکھتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال تھی؟ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے داستان سنائیں گے جو صلہ سینہ کے ریتیلے راستوں میں گونجی، جو آسمان سے نازل ہوئی اور بنی اسرائیل کے لیے عظیم نعمت بنی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں منو شلبا کی۔ اس کی حقیقت کیا تھی؟ یہ کس نبی کی امت پر نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوا؟ یا یہ جنت سے آیا تھا یا زمین پر پیدا کیا گیا تھا؟ منو شلبا میں کس جانور کا گوشت شامل تھا جسے بنی اسرائیل کھاتے تھے؟ ناظرین، آج آخر تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جس پر اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء بھیجے، مگر یہ قوم اکثر ان کی باتوں کو نہیں مانتی تھی اور نافرمانی کی وجہ سے مشہور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیات نمبر 57 میں ارشاد ہے، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو شلبا نازل کیا اور کہا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، مگر تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ناظرین، جب فرعون دریا نیل میں غرق ہوا تو اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ مصر سے شام کی طرف نکل جائے۔ یہ کام بہت بڑا اور خطرناک تھا، مگر تقریباً 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جہاز سے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی کی سزا یہ ملی کہ وہ 40 سال تک ایک محدود علاقے میں بھٹکتے رہے۔ اس کی جگہ کو میدان دیا کہا جاتا ہے، یعنی بھٹکنے کا میدان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں موجود تھے۔ ان کی دعا سے بنی اسرائیل پر کئی نعمتیں نازل ہوئیں، جن میں منو شلبا بھی شامل ہے۔ من ایک میٹھی اور لذیذہ غذا تھی جو روزانہ ہر شخص کو تقریباً 4 کلو کے حساب سے ملتی تھی۔ لوگ اسے جمع کر کے دن بھر کھاتے تھے۔ شلبا ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جسے عموماً بٹی یا تتر بھی کہا جاتا تھا، اور بنی اسرائیل اسے شکار کر کے کھاتے تھے۔ اللہ نے یہ نعمتیں بغیر کسی محنت کے عطا فرمائی۔ ایک خاص سفید پتھر بھی تھا، جب پانی کی ضرورت ہوتی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ضرب لگاتی اور اس سے 12 چشمے جاری ہو جاتی۔ ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ رات کے وقت ایک نورانی سکون نازل ہوتا تھا جس میں لوگ آرام کرتے اور ان کا سامان محفوظ رہتا تھا۔ ان کی زندگی اتنی آسان ہو گئی کہ نہ کپڑے پھٹتے تھے، نہ بال اور نہ ناخن بڑھتے تھے۔ مگر ناظرین، بنی اسرائیل نعمتوں سے بھی تنگ آ گئے اور شکایتیں کرنے لگے۔ اس پر اللہ نے من کو روک دیا اور صرف شلبا باقی رہا۔ پھر انہوں نے نافرمانی کرتے ہوئے کھانا جمع کر کے اگلے دن کے لیے رکھنا شروع کیا، جس کی سزا یہ ملی کہ وہ کھانا سڑ جاتا تھا۔ بالآخر منو شلبا کا نزول بھی بند ہو گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں بلکہ آج کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ آج کے انسان کے لیے بھی۔ آج دنیا بدل گئی ہے مگر انسان نہیں بدلا۔ آج بھی وہی خوف، وہی خواہشات، وہی کمزوریاں موجود ہیں، فرق صرف شکلوں کا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں، گھر بھری ہوئی ہے، بلڈنگ بھری ہوئی ہے، مگر دل خالی ہے۔ ہمدردی نہیں ہے، احساس نہیں ہے، شکر نہیں ہے۔ ہم کھانا ضائع کرتے ہیں جبکہ ہمارے آس پاس کوئی بھوکا سو رہا ہوتا ہے۔ ہم نعمتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ کسی کے لیے وہی زندگی ہوتی ہے۔ ناظرین، جو ریف ہم ضائع کرتے ہیں وہ صرف کھانا نہیں ہوتا، وہ کسی غریب کی دعا ہوتی ہے۔ جو ہم نہیں بانٹتے وہ کسی یتیم کا حق ہوتا ہے۔ اگر ہم بدلیں گے نہیں تو انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوا۔ آج عہد کریں، ایک ضائع نہیں کریں گے، روز کسی بھوکے کو کھلائیں گے،
نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اور عمل بھی کریں گے، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو بانٹیں گے۔ یقین کریں اگر آپ نے یہ کر لیا تو اللہ آپ کے گھر میں سکون، برکت، نور عطا کرے گا جو دنیا کی کوئی دولت سکون نہیں دے سکتی آپ کو۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا مسئلہ بھی یہی تھا، نعمتیں تھی مگر دل مطمئن نہیں تھا۔ آج ہمارا بھی حال یہی ہے، سوچیں یا ہم بھی اسی بھٹکتے ہوئے راستے تو نہیں چلے؟ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔